ناظرین، یہ کائنات سادہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی، سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ سے بالکل باہر ہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جمادات سبھی مخصوص قوانین اور طے شدہ شیڈول کے مطابق اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن عقل انسانی آج بھی انہیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب کائنات سے اتر کر زمین پر آئیں تو کرۂ ارض پر ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جن کی انسانی عقل کوئی عقلی توجیہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں حیرت کی بات تو یہ ہے، وہ کھلی آنکھوں سے نظر بھی آتی ہیں، ان کا وجود بھی ثابت ہے، انسان کی بنائی ہوئی۔ جی ہاں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جو نظر بھی آ رہی ہیں اور ہزاروں سال سے زمین کے سینے پر کھلم کھلا وجود بھی رکھتی ہیں، لیکن ابھی تک حضرت انسان کی عقل شریف میں نہیں آ رہی کہ کس نے بنائیں، کیسے بنائیں۔ 21ویں صدی کی ترقی یافتہ سائنس بھی حیرت کے سمندر میں غرق ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دا گریٹ پیرامڈس آف گیزا کی، اہرام مصر کی۔ 5000 سال سے یہ اپنا وجود رکھتا ہے اور انسانی عقل کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج اس بات کو ایک طے شدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے کہ اس دور کا انسان جتنا ترقی یافتہ اور فطری قوتوں پر حاوی ہے، کسی دور کا انسان چاہے وہ کسی خطے کا ہو، اتنا ترقی یافتہ اور اعلیٰ دماغ کبھی نہیں رہا۔ لیکن اہرام کی تعمیر اور ان کی ساخت کا تجزیہ کرنے سے اس حقیقت کی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر قدیم دور کا انسان کم ترقی یافتہ اور پسماندہ تھے تو اس دور کا انسان محض ان کی نقل کیوں نہیں کر سکا۔ ناظرین، انسان کے بنائے ہوئے اس لاجواب عجوبے کو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان یہاں پہنچے اور اپنی عقل کے گھوڑوں کو اہرام کے چھپے رازوں کی تلاش میں دوڑایا بھی، لیکن اہرام کے ارد گرد ریت اور کھنڈرات کو تلاش کرنے کے باوجود چند باقیات کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا جو 100% یہ بتا سکیں کہ یہ لاجواب اور حیرت انگیز عمارت کس کی بنائی ہوئی ہے اور کیسے بنائی گئی۔ اہرام مصر دریائے نیل سے کچھ فاصلے پر گیزا شہر سے 8 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی اگر تاریخ کی بات کریں تو حتمی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب اور کس نے بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ 2500 سال قبل مسیح اسے ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، کیونکہ اگر ہم قدیم مصریوں کے عقائد کے متعلق پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اس لیے مصر کے حکمران اپنے اعلیٰ اور شاندار مقبرے تیار کرتے، اس میں سونا، چاندی، کھانا وغیرہ بھی رکھا جاتا تھا تاکہ موت کے بعد والی زندگی میں یہ چیزیں انہیں فائدہ پہنچا سکیں۔ جب کوئی بادشاہ مرتا تو اس کی لاش کو حنوط کاری مطلب ممیفیکیشن کیا جاتا تھا۔ ہیروڈوس کے مطابق جب کسی خاندان کا کوئی قابل ذکر آدمی مر جاتا تو اس کے خاندان کی ساری عورتیں اپنے سر اور منہ کو کیچڑ میں لت پت کر لیتی اور مرنے والے کو گھر میں چھوڑ کر شہر میں نکل جاتی، اپنے سروں کو پیٹتی، سینے ننگے کر لیتی، کپڑے پھاڑ لیتی اور باقی رشتہ دار ان عورتوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ اس کے بعد مرد بھی یہی حرکت کرتے۔ جب یہ نوحہ بازی ہو جاتی تو پھر لاش کو حنوط کاری کے لیے، ممیفیکیشن کے لیے لایا جاتا۔ شہر میں مخصوص آدمی تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ جب ان کے پاس لاش کو لایا جاتا تو وہ ان لوگوں کو لکڑی کے پینٹنگ کیے ہوئے تابوت کے نمونے دکھاتے، پھر وہ انہیں بتاتے کہ اس انداز میں لاش کو حنوط کرانے کا، ممیفیکیشن کروانے پر اس قدر زیادہ خرچ آئے گا۔ پھر وہ انہیں دوسری قسم کے کم قیمت والے تابوت دکھاتے اور آخر میں سستے ترین تابوتوں کی باری آتی۔ تینوں قسم کے تابوت اور حنوط کاری یعنی ممیفیکیشن کے طریقے بتا کر فیصلہ وہ ان پر چھوڑ دیتے کہ جس طرح چاہیں، جتنے میں چاہیں وہ اپنے مردے کو حنوط کروا لیں، ممیفیکیشن کروا لیں۔ اور ممیفیکیشن کا طریقہ کیا تھا اس پر بھی کبھی بات کریں گے، لیکن یہ ایک تفصیلی بحث ہے کیونکہ حنوط کاری کے تینوں طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس عالیشان مقبرے کو 2500 سال قبل مسیح بنایا گیا تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ جنہیں فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، انہی میں سے ایک فرعون جس کا نام خوفو ہے، اس نے بنایا، اور حرم خوفو سب سے بڑا اہرام ہے۔ اس کے ساتھ باقی 2 اہرام بھی موجود ہیں جو خوفو کے بعد اس کے بیٹے اور دوسرے فرعون نے تعمیر کیے تھے۔ خوفو نے اسے اپنے مقبرے کے لیے تعمیر کیا تھا تاکہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس اہرام میں رکھا جائے۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ تھا۔
یونانی مورخ ہیرودوت کے مطابق اس نے 400 سال قبل مسیح جب مصر کی سیر کی تو اس وقت ان اہرامات کو بنے ہوئے 2000 سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور بعض پادریوں سے بھی یہ روایت منسلک ہے کہ حرم اکبر کے پتھروں کو آس پاس کے علاقوں اور کچھ پتھروں کو اسوان سے نہر نیل کے ذریعے یہاں لایا گیا، اور انہیں اس وقت کے ماہر انجینئرز نے کاٹ کر اس عالیشان عمارت کو بنایا جو کہ فرعون خوفو کی اگلی زندگی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ 20 سال کی محنت کے بعد مثلث شکل کا یہ حرم پورا ہوا، اور آج تقریباً 4500 سال گزرنے کے بعد یہ حرم دنیا کی سب سے قدیم عمارت اور عجوبے کا درجہ رکھتا ہے۔